بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو ذکر وقرآن مبین ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا صدق اللہ العظیم۔ حکمت کا بصیرت کا عطا نور کا مرکز توحید و رسالت کا بھی عرفان ہے قرآن۔ قرآن کی آیات میں توصیف محمد حسنین کے نانا کا ثنا خوان ہے قرآن۔ ہے اس کی تلاوت میں تیرے غم کا مداوا، تسکین دل و جان کا سامان ہے قرآن۔ قرآن کا پیغام ہے بخشش کا وسیلہ، جنت کی بشارت کا نگہبان ہے قرآن۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی دوست چپ نہ روے، با آواز بلند سرکار دی بارگاہ آج دی رات تحفہ پیش کرو۔ الصلاۃ بلند آواز نل کوئی چپ نہ روے، میرے نل استغاثہ پیش کرو، محبت نہ مل کے کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول یا حبیب اللہ۔ اس طرح نہیں، نوجوان مل کے آواز بلندہ کو یا رسول اللہ انظر، یا حبیب اللہ اسمع، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے۔ سبز گنبدی پر نظر جب جائے گی،
سبز گنبد پر نظر جب جائے گی کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے۔ آپ ابھی اس جگہ پہ عقیدت نظرانہ اچھا سارے اپنے آقا کو گجرے پیش کر رہے ہیں، ساڑھا نا اچھا نہیں آنا چاہیے، ذرا محبت کے ساتھ مل کے کہیے گا مصطفیٰ نظر کرم ایک دن ہم بھی مدینے۔ کڈی قبولیت علی رات ہے، فرشتے اترے ہوئے نے جب پیغام لے کے جان تے رب پوچھے فرشتیوں کی آندے سن مصطفیٰ نظر کرم ایک دن ہم۔ آخر تک کوئی چپ نہ روے، بزرگ دوست جوان شہزادے سینے سارے حالے ایک باری دیوانہ وارہ کھود رہا مصطفیٰ نظر ایک دن۔ جدو سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ کربلا جو ٹریاں نا تے آپ نے مدینہ شریف منہ کر کے اپنے نانا نو اے یا کیا سی مصطفیٰ نظر کرم ایک دن۔ حسین پاک دا سر کٹیا ہویا ہے تو پوچھے ہوئے گا زینب بین مدینیوں اکٹھے آئے ساں ان کلی چلی ہیں تو جواب دیتا ہوئے گا یا حسین مصطفیٰ نظر ایک دن ہم گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ نوجوانوں تسی نیک لوگو تھوڑی دعا قبول ہوئے گی، ہاتھ کھڑے کر کے آکھو مصطفیٰ نظر کرم ایک دن ہم بھی مدینے مصطفیٰ نظر کرم ایک دن ہم۔ شبرو شبیر کے نانا ہے وہ شبرو شبیر کے نانا ہے وہ ہمیں خالی نہیں وہ ہمیں خالی نہیں ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب قریب اللہ۔ شبرو شبیر جانے فاطمہ سنی تے نبی دی آل دا نوکر ہے بولے تھوڑی آواز دسنا چاہیے دا سی سنی آل محمد دا نوکر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر ماں پیو دی جان ہو دی اولاد ہے، میں صدقے جان سیدہ زہرہ دی جان کیڑی سونی آئے آئے تھوڑا جا ایکٹیو ہو کے بیٹھا کرو نا یار۔ شبرو شبیر جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں
اکھاں بند کر کے ہولی ہولی زور نہ نہیں. اپنے نانا سے ہمیں مل گئے، اپنے نانا سے ہمیں اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں. میں سمجھا گا بدبخت رہ جائے گا جنہیں حاضری نہ لگوائی. قیامت دا دیہڑا ہوئے گناہگاراں سیاکاراں حسنین کریمین. اوہ تہاڈا پتر آندا نہیں ابو جی ہے میرا یار آیا جے، ابو ہے میرا نوکر آیا جے، ابو ہے میرا خادم آیا جے، ابو ہے میری بڑی خدمت کردہ ہے. حسنین نے نہیں آکنا نانا مصطفیٰ علی مرتضیٰ اماں زہرا اے میری نیاز پکانا لا. لیلۃ القدر دی رات بھی میں نے یاد کرنا لایا رہے. اینڈ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے استقبال کرنا ذرا. شبرو شبیر جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا. مسجد گونجے یار ذرا. اپنے نانا سے ہمیں اپنے نانا. آخری شعر ہے. جاگی اٹھے گی تیری قسمت علی، جاگی اٹھے قسمت علی. تو جو میرے جب قدم ان کے میرے گھر میں پھر کہنا چاہنا یار ذرا روح دی حاضری نل بیٹھو مہربانی ہوئے. جاگی اٹھے گی تیری قسمت اے علی. جب قدم ان کے تیرے گھر آئیں گے. تسی سمجھے نہیں میں کی کہہ رہے ہیں. میں دوبارہ سمجھان لگا کہ سمجھ جاؤ. جب قدم ان کے تیرے گھر آئیں. نہیں سمجھے تو جواب دے دیں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں. وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے، مصطفیٰ نظریں گے ایک دن ہم بھی مدینے. ہاتھ کھڑے کر کے یار آنکھو ذرا. مصطفیٰ نظریں کرو فرمائیں گے ایک دن ہم. دو شعر بس اور پڑھنے. دال دعا جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پہ گئی، تیڑی رحمتاں دا کھلا بوا ویکھے لے کے برے اعمال میں پج پئی. نہیں ہور آسرا کوئی بے آسری نو، تیرے آسرے تے میں بھج پئی. میں کمبخت چنڈال کمینی ہے در تو
संभलियां दे गल लज पई ते मैं बूए ते खलो के इयो ही आवाज दी मुस्तफा नजरे गे एक दिन हम भी जाएंगे मुस्तफा नजरे करम गे एक दिन महबूब जो हो रब कोलो जेड़ी गल मनवा सके ने जेड़ी गल मनवा सके ने महबूब जो हो रब कोलो जेड़ी गल मनवा सके ने तेरी अरश फरश ते पई तेरी अरश फरश ते पई गुनाहगार छड़वा सके ने तेरी अरश फरश ते पई गुनाहगार छड़वा सकने सारी जिंदगी की तेजो अमल बुरे साडे लेख लिखवा सकने ते खलील जय परवाने नो जदों चाहे कोल बुला सकने एक दिन हम भी एक दिन हम भी ने जाएंगे एक दिन हम भी मदीने जाएंगे एक दिन हम भी मदीने हमारा नबी हमारा नबी अल्लाह अल्लाह करीम जल्ल शानुहु व अतम्म बुरहानु वहदहु ला शरीका ला मालिकुल मुल्क रब ज़ुल मिनन की हमद लम इज़ल और ला यज़ाल के बाद लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातदाद बेहिसाब दुरूद व सलाम बाहुजूर खातमुल मासूमीन खातमुल नबीशीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोने नबी पाक सरकार की पाक बारगाह में दुरूद व सलाम अक़ीदतन मोहब्बतन पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम व तासीन के लायक जुमला हाज़रीन व सामाईन गिरामी कदर अहबाब बिलखुसूस आशिक रसूल गदाए ज़हरा बतूल अखी मौसम बिरादर मुकर्रम भाई शब्बीर अहमद भट्टी साहिब जो इन दिनों में अपने बैंक में इंतहाई मसरूफ़ तरीन वक्त गुजारते हैं, उसके बावजूद दिन भर से ड्यूटी और रात महफिल पाक में एज ए बैंकर उनका शिरकत करना इंतहाई मुश्किल काम है, मगर
25 سالوں کا یہ سفر ہے. نوخیز تھے ہم جب ذکر کی بہاریں شروع کی تھی. عرضاں کردیاں دے چٹے والے. میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو اور عزت عصمت عطا فرمائے. گلے گلستان سادات رخ برگ گلاب جناب صاحبزادہ سید عامر حسین شیرازی صاحب عاشق رسول، ہمارے چھوٹے بھائی دن بھر اپنی پولیس کی ڈیوٹی میں مشغول رہتے ہیں مگر انتہائی محبت کرنے والے بھائی محمد جمشید صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رات بھی ہم اکٹھے تھے تو میں نے ریکویسٹ کی آپ ضرور تشریف لائیے گا. کوئی نام نہیں ہے کیونکہ ان کا نام حضور کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے. اشتہاروں کا نام کیا ہوتا؟ جن کا نام کملی والے کے رجسٹر میں لکھا ہوا. آپ نے ایسے ہی پتہ نہیں بات کو آپ رسم سمجھ لیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک مسجد میں آئے تو آپ کے ایک دائیں ہاتھ میں کتاب تھی، ایک بائیں ہاتھ میں کتاب تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک آنے والے جنتیوں کے نام ہیں. حدیث ہے، حدیث پاک ہے. تو حضور اس ہاتھ میں فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں. تو سارے محدثین فرماتے ہیں ہم عاشقوں کے نام اسی دائیں والے میں. اللہ اکبر. بہرحال آپ کا ممنون ہو. اور ہماری جامع مسجد المجددیہ کے امام حافظ ابن حافظ حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حسن رضا صاحب اور ہمارے حنجرہ صاحب ماشاءاللہ اتنے دور سے تشریف لائے. اور رانا صاحب بڑی مدتوں کے بعد بڑی دیر کی مہربان آتے آتے میرے بھائی بھی ہیں اور ہمارا استاد خانے سے ایک رشتہ اور تعلق بھی ہے. میرا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور محمد کاشف سیالوی صاحب یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، بھائی ہے ہمارا. ان کے بابا بھی ہمارے محسن تھے، بزرگ تھے، اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سبھی احباب جتنے موجود ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خصوصاً ہماری مسجد کے امام عاشق مدینہ عاشق رسول برادر طریقت عزت مآب حافظ نذیر احمد صاحب. دیکھیں محلے میں سے کوئی بندہ اعتکاف کے لیے تیار نہیں ہوا. میں نے صورت مسئلہ جمعے میں بیان کی، حافظ صاحب خود اعتکاف بیٹھے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محسن میرے لیے بڑے قابل فخر جناب ماہر محمد اعجاز صاحب، اور میرے لیے بڑی دعاؤں کی جگہ اور میرے لیے بڑی قابل تکریم شخصیت. میرے استاد خانے سے ان کا ایک جو رشتہ تھا اس کو زمانہ جانتا ہے. ہر دل عزیز ہیں، محسن حافظ آباد ہیں، غازی عباس کی اولاد ہیں، اہل سنت کے وفادار ہیں، نبی پاک کے حبدار ہیں. جناب عزت مآب ریٹائرڈ کرنل علی احمد آوان صاحب، ہمارا ان سے لائف ٹائم وعدہ ہے. یہ میں نے فرماندے نے میں شبرات علی راتی کو نہیں جی ہونا تے میں ستیویں علی راتی آواں. میں کہہ جی چلو آ جایا جی جدو مرضی آ جائے. محتشم سامعین، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سب کا نام لوں مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کو. عزت مآب ملک محمد عباس صاحب، بھائی جاوید صاحب، عمران مغل صاحب، حافظ محمد حامد چاند صاحب اور فردن فردن جتنے احباب اس گلدستہ محبت میں جڑے ہوئے ہیں. اور ہم سب مل کے مبارک پیش کرتے ہیں ہمارے جامعہ کا وہ بیٹا ہمارا چھوٹا حافظ محمد فیضان، جس نے مصطفیٰ کا سنایا ہے سب کو قرآن. میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ادھر جنازہ نہیں پڑھنا، آپ نے ادھر جا کے جنازہ پڑھانا ہے. تو آج جب جنازہ پڑھا ہے نا تو مجھے نبی پاک سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی. بخاری مسلم میں ہے، حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہیں. حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں. فرمایا کون ہے جس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ عرض کی حضور میں.
حضرت صدیق اکبر ہر مرتبہ میں میرے حضور نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مسلم کا جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے جنتی ویکھنا میرے ابو بکر صدیق کو ویکھنا۔ تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں رات ہے، کسی نہ کسی کو تو کھانا بھی کھلایا ہوگا، کوئی نماز بھی پڑھی ہوگی، جنازہ بھی پڑھ لی ہے، تو اس رات کی بخشش کی تو پہلی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ ہماری یہ محبت بھی قبول اور منظور فرما لے۔ اب ذرا غور سے آپ نے میری تقریر سننی ہے۔ میں آپ کو جمعے میں بھی منت کرتا ہوں، ویسے جلسوں میں بھی منت کرتا ہوں۔ ہمارے ٹک ٹاکروں نے اور جہلا وائزین نے، علماء کی بات نہیں کر رہا، جاہل وائزین نے ہمارے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمارا شرازہ اس طرح بکھیرا ہے کہ ہم اکٹھا کرتے کرتے اپنی جماعت کو اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اس وقت سمجھانا کیا ہے اور سنانا کیا ہے۔ اور لوگ عمل اور کردار سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اردو کی 2-4 نعتیں سنی تو شاید یہی عبادت ہے، اور میں نے لفظوں میں اداکاری کے طور پہ کہہ دیا اللہ میری توبہ قبول کری، اللہ میری توبہ قبول کری، تو کیا یہی توبہ ہے؟ تو توبہ کا عنوان تو میں کل جمعۃ الوداع ہے، جمعے پہ ڈسکس کروں گا۔ آج چونکہ فضائل قرآن کی رات ہے اس لیے میں قرآن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا لفظوں سے تم 40 مرتبہ توبہ کر لو، اور میں نے پڑھا ہے محدثین کو بٹی صاحب، جو بندہ 3 مرتبہ کبیرہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ پھر کبیرہ کا ارتکاب کرے، اللہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا۔ محدثین فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب سے مذاق کرتے ہو؟ آپ خود بتائیں نا، لفظوں میں ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، یہ کیا ہے پھر؟ کیا یہ توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہے رجوع لانا، رجوع لانا اللہ کی بارگاہ میں، رجوع لانا کس بات سے؟ کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ہم تو بار بار وہ کام کرتے ہیں اور لفظوں سے کہتے رہتے ہیں توبہ 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 توبہ۔ 2 نمبریاں دکانوں پہ جا رہی ہیں، 2 نمبریاں دفاتر میں جا رہی ہیں، 2 نمبریاں جناب مسجد کے نام پہ، 2 نمبریاں مدرسوں کے نام پہ، 2 نمبریاں نہ جانے کس کس کام میں ہیں۔ اتنی لمبی تسبیحیں پکڑی ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں، دستارے بھی ہیں، جبے بھی ہیں، گفتارے بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، تحریریں بھی ہیں، بڑا بڑا کچھ ہے، اور اوپر سے ہم کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، مگر کام پھر وہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے، توبہ وہ ہے ایک بار توبہ کر لی تو جس کام سے رب نے منع کیا پھر اس کو دیکھنا بھی۔ آپ جاگیں، آپ جاگیں نہیں، یہ تبلیغ ہے۔ میں ابھی بخاری شریف پڑھ رہا تھا ابھی جب میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں، حضرت عمر فاروق کا سانس اکھڑ چکا ہے، یعنی روح نکلنے والی ہے، تو آپ سانس اکھڑے ہوئے میں خدا کے لیے میرے نوجوانوں میں بڑی محنت کر کے آتا ہوں آپ کو دین سکھانے کے لیے، پیغام سنا۔ ہم اس رات بھی شعر سن کے رات گزار دیتے ہیں، یہ تو تھوڑی سی نعتیں اس لیے پڑھواتے ہیں کہ ذوق ذرا دوبالا ہو جائے، مگر ہم اپنے شعروں کو ہی دینی مان سمجھ جاتے ہیں۔ ذرا جاگیے گا، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کا سانس اکھڑ چکا ہے، یعنی روح نکلنے والی ہے، 4 پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے ایک خاندان کا بیٹا آیا سامنے جس کا تہ بند زمین پہ رگڑے کھا رہا تھا، حضرت عمر فاروق نے اکھڑے ہوئے سانس میں بول کے بتایا، فرمایا بچے یہ تہ بند اونچی کر، کپڑا بھی صاف رہے گا، مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ نے کیفیت نہیں، آپ نے کیفیت جج نہیں کی، روح کھڑی ہوئی ہے۔ او بھائیو، او نبی پاک جو غلاموں، روح کھڑی ہوئی ہے، وہ سانس نکلن دے۔ حضرت عمر فاروق تبلیغ پہ کرتے ہیں، آپ دے کول جڑے کھڑے نے بول کے کہتے ہیں عمر ایس ویلے بھی تبلیغ؟ فرمایا مصطفیٰ سانو سکھایا ہی دین ہے، اسی جنی دیر سا باقی نے تے مصطفیٰ دا دین ہی سکھانا ہے نا۔ دوستو میرے بھائیو، ہم ٹک ٹاک پہ کس مولوی کا انتخاب کر رہے ہیں؟ ہم ٹک ٹاک پہ کیا مزہ لینا چاہتے ہیں؟ ہم یوٹیوب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
کسی عالم کو سننا حرام نہیں ہے، عالم اگر ہو، اگر علم قرآن و سنت بیان کرنے والا ہو، خود وہ مکمل عالم ہو، ذرا جاگ کے سنیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، میں نے قرآن کے دل سے ایک آیت پڑھی ہے سورہ یاسین سے، اللہ فرماتا ہے نہیں ہے یہ مگر ذکر، نصیحت، یہ قرآن نصیحت ہے، ذرا جاگیے گا، یہ قرآن نصیحت ہے، سب بولیں، بزرگ نہیں جوان ذرا بولیں پورے جذبے کے ساتھ، ذرا یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے نبی کے غلاموں، ذرا قرآن سیکھ کے جانا، ذرا یہ قرآن کیا ہے؟ پھر اونچی اونچی بار بار نہ کہلواؤ، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ آپ ایک بار پھر ایک بات اور سن لیں پھر دوبارہ بولیے گا، یہ جو سورت نہیں ہے سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ اس سورت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا تو اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ نے جاگ کے سننا ہے، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا فرشتے اس کا ماتھا چومتے ہیں۔ آپ نے نا میں نے چار نام لینے ہیں تو آپ نے غور کرنا ہے میں کہنے کیا لگا۔ ہر مومن کا اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے کیا چومتے ہیں؟ جدوں تسی آندے ہو نا لطف آیا ہے ادوں فرشتے تہاڈا بوسہ لیندے ہیں، اور جنہوں تسی کہندے ہو نا لطف آیا ہے، مزہ آیا ہے، چین آیا ہے، او دا مطلب ہے کہ فرشتے اس ٹائم تہاڈا بوسہ لے رہے ہیں۔ تے جے مومن دا فرشتے بوسہ لیندے نے تے جڑا مومناں دا سردار ہوگا، میں اچھی کہنا ہے تو میں اگلا جملہ کہنا ہے، مومنہ دا اس امت سب تو بڑا سردار ہے صدیق اکبر، دوجا سردار ہے فاروق اعظم، تریجا سردار ہے ذو النورین، میں صدقے جہاں چوتھا سردار ہے مولا۔ اب ذرا قرآن سے اچھا جاگنا بھائی ذرا، نہیں ہے یہ مگر نصیحت، قرآن نصیحت ہے، وَنُورٌ مُبِین، اور نور مبین ہے، بولیے گا ذرا، اور قرآن روشن کتاب ہے، نہیں ہے مگر یہ ذکر اور روشن کتاب۔ آگے قرآن کہتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن نصیحت ہے، روشن کتاب ہے، مبین ہے، نور ہے، شفا ہے، کرم ہے، رحمت ہے، راحت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، شافع ہے، مشفع ہے، مگر ہے کس کے لیے؟ یہ نصیحت ہے، یہ روشن کتاب، یہ رحمت ہے، یہ دلیل ہے، واضح دلیل ہے، یہ شفا ہے، شفا آپ بولتے نہیں، یہ شفا ہے، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کی شکایت لگائی ہے، میں عبارت نہیں پڑھتا اشارہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ اپنی نماز میں جماعت کراتے ہیں تو قل اللہ، سنتے پڑھتے ہیں تو قل اللہ، یہ نوافل پڑھتے ہیں تو قل اللہ، پہلی رکعت میں بھی قل اللہ، یہ دوسری رکعت میں بھی قل اللہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قل اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ نا ذرا میرے پاس۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا اوہ میرے غلام، اوہ تو ہر رکعت میں قل اللہ پڑھنا ہے؟ یا رسول اللہ میں نو پیاری بڑی لگ دی، میرے حضور نے فرمایا پڑھے آکار تو ہی تے جنتی ہیں۔ انہیں اور بھی آیتیں آتی تھی، سارا قرآن نور اللہ نور ہے، مگر ان آیتیں انہوں نے پیار زیادہ سی، تو میرے محبوب نے فرمایا صحابہ ہمیں نہ ویکھے نو کچھ کیا جے، جنہیں تریبری قلو اللہ پڑھ لئی، زہرہ دا بابا زامن رب نو ایک پورے قرآن دا ثواب عطا۔
آپ حیران ہو جائیں گے. میں اس سے آگے بھی بات کرنے والا ہوں, اس سے آگے بھی بات کرنے والا ہوں. نبی پاک سرکار دے ایک صحابی نے, قرآن ذکر ہے, قرآن نصیحت ہے, قرآن نور ہے. نور ذرا جاگو بھائی, نور ہے. ساڑھے کل کیوں نہیں ہو نور؟ وہ دی وجہ کی ہے, یہی تے تو میں دسنا چاہنا, ذرا جا کے سننا. جنہ کو نور ہے, حضور پاک دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے ثابت بن قیس, ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی. رات نو نا مدینہ شریف پورے دے وچ انہاں دا کار لاٹا ماردا, چمک دا لاٹا, اے نکر بھی روشن, او بھی روشن, او بھی روشن, او بھی روشن, سینٹر چوں بھی روشن, تے پورا مدینہ وند ہے. یہ بندے تے ماڑے نے, انہاں دے کپڑیاں نو پیوند لگے نے, نہ انہاں کول تیل جو گے انہیں پیسے نے, تے کار انہاں دا ہے جو چمک دا لاٹا مار دا. دسانگے سویرے مدینے والے سرکار نو سونیا کپڑے تے پیوند والے پاندن, تے کار انہاں دے لیٹاں دا نور نکلدا ہے. میرے محبوب دی بارگاہ صبح آئے تے صحابہ نے عرض کی تھی, حضور انہاں دے گھروں لیٹاں نکل دی ہیں, نور نکلدا ہے. چوان نکران دے دیوے بال دیں, اے سینٹر بھی دیوے بال دیں. میرے محبوب نے فرمایا ثابت پورے آؤ نا. میرے حضور دے کول آئے تو میرے حضور نے یہ نہیں پوچھا کی بال دیو کی نہیں, اے جملہ سنی, تیرے ایمان اچھ بچت آئے گا, انہوں علم غیب کہنے نہیں. نبی پاک فرماندے نے ثابت اے جڑی گل کر دے پینے, اے تو دسیں گا یا میں دساں؟ بھائی آئے 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 بھائی قرآن پاک دا جشن منانا آنا لے بھائی تو اڈی عمر چلا برکت دوے یار. اچھی آمین تے کیا چھوڑنا یار, ذرا زور لا کے کہنا ذرا سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا ثابت میں دساں یا تو دسیں, تے مسکرا پہ عرض کی تھی سونے آپ ہی دا سڑو. میرے حضور نے فرمایا بندہ ماڑا ہے, اوہ بندہ تے ماڑا ہے, اوہ بندہ ماڑا ہے, اوہ کارج دیوے نہیں بالدا, اوہ محمد عربی رب دی قسم جا کے آدھا ہے ثابت اپنے کارج سورہ بقرہ دی تلاوت کر. وہ اپنے کرانچ قرآن پڑھن سورہ بقرہ اور سننا جادوگر ٹل لالے, الٹا سدھا پٹھا سدھا جو دل کر لے. میں انا وہ پتلے لے کے وچ سوئیاں کھبولے, جس کارے سورہ بقرہ پڑھی جائے اتھے جادو چل اتھے جادو چل ہی نہیں سکتا. جیڑا بندہ اپنے گھر وچ 7 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھ دے اتھے جادو آئی نہیں سکتا, اتھے رحمت ہی رحمت ہے. ایک قرآن دی صورت ہے جڑا روز گھر پڑھے او دا مدینے وچ کار چمک دے, او دا مدینے وچ کار چمک دے. تو نہ بولیا تے ساڑھے سارے جو بزرگا 2 بابے ہی نے یا حاجی امانت صاحب نے, میں نہ بابیاں نو کہاں گا یار تسی انہاں نو سمجھاؤ, اوے جیدہ کار قرآن دی ایک صورت نل چمک دے, محمد دے پورے قرآن نل کٹا کو چمک دا ہوئے گا. اے ہون نہ ہون کو رواج بدل گیا. مصیبت پوے تے آندھنے مدرسوں بچے لے کے آئے, خوشیاں بھی ہیں, کرم بھی ہوئے, تو پھر اسے لے آکھیا کرو نا بچے لے کے آئے. یقین منو میں اگلے دن حاجی صاحب دے کر گیا, انج دے کھانے بڑے بڑے ٹنٹے خان بندے بھی نہیں کھوا سکتے. طالب علماں نو میں نو بار بار شکایت کرنے کھاندے نہیں, ایک کھاندے نہیں. میں کسویر دے پڑھ پڑھ کے تھکیا سے کھائیے کی نہیں, تو ساں 1600 شہر گے رکھ چڑی, ایک ایک ٹیسٹ کر دیا میں ہوں, ساڑھا تے کم نہیں ہو گیا ہوں. تو دوستو بھائیو میرے کہن دا مقصد کی ہے کہ لوگ اپنے گھران دے وچ بچے بلاندے سن, طلباء بلاندے سن, تے مجبوری تو نہیں, ہون پھاس گئے ہیں کنک نہیں ہوئی تو ہون ذرا طالب علم بلا لو, ہون ایت کی منجی نہیں ہوئی طالب علم بلا لو, پلاٹ نہیں بچیا تے بلا لو, ہون فلانا بمار ہو گیا تے بلا لو. واہ قرآن او تینوں اپنی غرضہ سے بھی پڑھی ہے تے تو تامی کرم کر چھڑنا. ہائے ہائے ذرا جاگو یار, ذرا مہربانی فرماؤ, ذرا جاگنا بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا پڑھن والا ہوئے نا قرآن, قرآن نصیحت ہے. قرآن بولو کی ہے, نصیحت ہے. ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے جنہاں دا نام ہے ابو ہاشم. اونا کشتی دے وچ, سمندر دی کشتی دے وچ بیٹھے ہوئے نے, تے سامنے اونا دا جڑا پورشن ہے 2-2 ہزار لوگ, 3-3 ہزار لوگ, 4-4 ہزار لوگ, تے کئی 100 ٹن سامان بحری جہاز آج بھی بندرگاہ تے لے کے آندا ہے.
جڑا سمندری جڑی تجارت ہے نا وہ اج بھی جاری ہو ساری ہے. یہ ساریاں چیزاں جہاز نہیں لیا سکتا, سمندر کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. بندرگاہاں بنیاں جی میں کراچی ہے, ہن گوادر بھی بنی ہے دیگر. بہرحال تو جو میرے حل کرنا ذرا, وہ نہ جہاز وچ بیٹھے ہوئے نے, سامنے ایک جوڑا بیٹھا ہے, ایک بندہ ہے, ایک دی کنیز ہے, وہ دی بیوی نہیں کنیز ہے, بڑی خوبصورت لڑکی ہے. وہ حضرت ابو ہاشم بیٹھ کے درود پاک پڑھ دے ہوں گے, ذکر کر دے ہوں گے, تو سامنے وہ دو جڑے نے نا انہیں اپنی کنیز نو آکھیا نہیں شراب ہے ہی, انہیں آکھیا شراب ہے, انہیں انہوں پیک بنا کے دیتا, وہ شراب پین لگ پیا, انہیں کہا تم ہی پی, انہیں بھی پیتا. تو لڑکی نو کہندا ذرا کوئی گانا تے سنا. اس لڑکی نے نا جی چل دے جہاز سمندر دے وچ گانا گانا شروع کر دیتا. وہ دی اتنی مسحور کن آواز کہ ایک واری جہاز سارا جڑا نے سارا تاری ہو گیا. ذرا غور نہ سماعت فرمانا, ایسے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت نو اپنی آواز اچھی نہیں کرنی چاہیے. تیرے دروازے تے کوئی آ کے پوچھے کہ تیرا شوہر گھر ہے وے, تو انہوں کرخت لہجے دے وچ کہنا چاہیے کون ہے تو, انہوں تندرو لہجے نال پوچھنا چاہیے کون ہے تو, کیا او دی اچھی آواز سن کے جڑا باہر آؤں والا کدھر او دے ول مائل نہ ہو جائے. اس وجہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا. ذرا نوجوانوں توجہ فرمانا, دین سکھنا آئے ہو, ایس رات کی محنت سننا ذرا غور دے نال. حضرت ابو ہاشم نے انہیں گانا گانا شروع کیتا, تے گانا گاندہ گاندہ نا تنزیہ طور تے کہندا ہے اوے صوفی اوے مولوی, اے جی میں تسی بھی آندے ہو نا جڑے دین نہ لگے ہو نا جی, انہوں نا لوگ ادب تو صوفی نہیں آندے, لوگ ادب تو مولوی نہیں آندے, لوگ نا تنزیہ کہتے مولوی صوفی مولوی حافظ. ادب نہ جنہیں کہنا ہوندہ کہندہ مولانا قاری صاحب, حالانکہ صوفی بھی کہے مولوی صاحب بھی کہے ادب نل کہے تو دا احترام ہے, لفظ بڑا عزت آلہ ہے, مگر ساڑھے جڑا نا جی ماحول لفظ مولوی یعنی حقارت تو کیا جاندہ ہے. انہیں بھی بول کے کیا اوے مولوی اوے صوفی, اے جڑی آواز اے میری کنیز دیتے لونڈی دی سنیاں, اے دا جڑا کلام ہے واہ واہ واہ, اے دے ورگا کلام کسے کل نہیں, اور تیرے کل کوئی اے دے ورگا کلام ہے. حضرت ابو ہاشم دی آنکھاں چو آنسو نے فرمایا ذرا تینوں میں بھی اپنا کلام سناوا. اس جگہ تے میں آگیا جتے ہن معراج ہو جائے گی. ہن ذرا نا ایک باری زور لا کے استقبال کرو. حضرت ابو ہاشم فرماندے نے جیڑا کلام میرے کو لینا اے دے ورگا کلام تے کسے نبی کو بھی نہیں. تو رات بھی ختم ہو گئی, زبور بھی منسوخ ہو گئی, انجیل بھی منسوخ ہو گئی. میرے کل جڑی کلام ہے نا اے قیامت دی صبح تک چمکے گی, بعد از قیامت چمکے گی. اے زمین دے اتے بھی چمک دی. آندہ جی میں ساڑی کڑی نے گایا ہے, تو گا سکنا ہے؟ فرمایا تینوں سنا. تو ہم میں نام لین لگا, سورہ تکویر پڑھی آپ نے. میرے خیال نال 98% بندیاں نہیں پتا سورہ تکویری کے لیے, اور ہے ہی کہ آسی روز قرآن پڑھنے, قرآن ایتھو تے قرآن پڑھنے, قرآن پاک پڑھنا کی ہوتا ہے. اے بھی تو نہ دساں ذرا سننا, پہلے گل سننا پھر اگلی گل کرا. آپ فرمانے اللہ فی سن, انہیں گانا گایا تو آپ نے سورہ تکویر پڑھی 30ویں پارے. تو آپ نے پڑھا اِذَا الشَّمْسُ كُفِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. اینی آہستہ قرآن سن کے کہہ رہے ہو یار سبحان اللہ, اینہ کو اچھی سبحان اللہ کہنا ہے پتہ لگے قرآن دے عاشق آئے نظرہ. این ذرا کربلا والا پیر حسین گواہ ہو جائے, میں دوبارہ پڑھاں گا. اِذَا الشَّمْسُ كُفِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ إِلَىٰ آخر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. آپ نے سورہ تکویر پڑھی, اینی ربط نل پڑھی, اینی عقیدت نل پڑھی, اینی محبت نل پڑھی. او دے ہاتھ چو شراب گر گئی, او سامنے جڑی دی کنیز گانا گانا لیے, او دے اتے وجہ تاری ہو گیا, اس بندے تے وجہ تاری ہو گیا. بول کے کہنا ہے بی بی میں جڑا ایک کلام سنے آئے, آج تک میں انجدہ کلام نہیں سنے آئے. اے دے وچ کنی عقیدت ہے, اے دے وچ کنی رانائی ہے, اے دے وچ کننا فیض ہے, اے دے وچ کننا نور ہے, اے دے وچ کنی تسکین ہے. بی بی
میں وعدہ کرنا اے کلام سنن تو بعد آج تو بعد میں شراب نہیں پیواں گا جا میں تینوں آزاد کیتا اوے دوویں بحری جہاز دے اندر اٹھ کے حضرت ابو ہاشم دے قدماں وچ گر گئے بول کے کہنے ایک کدا کلام ہے ایک کدی زبان ہے ایک کدا کلام ہے حضرت ابو ہاشم فرمانے اوے سننا لو ایک کلام میرے اللہ دا ہے زبان میرے نبی دی ہے انہاں کلمہ طیبہ پڑھے ہو جناب والا اسلام دے دامن داخل ہو گئے قرآن پڑھنا لے بڑے بڑے تو کاری سنے ہونگے کدی مصر دے کاری کدی سوڈان دے کاری کدی ایران دے کاری پاکستان دے کاری افغانستان دے کاری انڈونیشیا دے کاری اللہ دے نبی فتح مکہ تو پہلے آپ مسجد نبوی وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے نبی داؤد علیہ السلام اپنی کتاب دی تلاوت کرن ہواواں بھی رک جاندیاں پرندے بھی رک جاندے اور جانور بھی رک جاندے جناب جن بھی رک جاندے پریاں بھی رک جاندیاں پتے بھی رک جاندے ہر شے رک جاندی ہے چلدا ہویا سمندر رک جاندا ہے سمندر دیاں مچھلیاں رک جاندیاں داؤد نبی دی آواز سن کے میں صدقے جہاں جدوں میرے نبی نے قرآن پڑھیا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرمانے میری سرکار قرآن دی تلاوت پہ کر دینے حضرت جبیر بن مطعم فرمانے انج لگدا ہے جی میں ہوا بھی رک گئی ہے فضا بھی رک گئی ہے چونٹیاں رک گئیاں نے حشرات الارض رک گئے نے آسمان دے ستارے رک گئے نے تھم گئے نے پوری کائنات ہماتن کوش ہو کے میرے نبی دا قرآن پہ سن لینے آقا دی تلاوت پہ سن لینے حضرت جبیر بن مطعم فرمانے میں نے پیدا کرنا لے دی قسم ہے میں اجے کلمہ نہیں پڑھیا جدوں میں نبی پاک دی آواز تو قرآن سنے انج لگتا ہے جی میں میرے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے یہ جس طرح پتیلی دے اندر کوئی چیز جمی ہوئے انہوں کوئی چیز لے کے کھرچی دے جناب جبیر بن مطعم فرمانے میرے دل دے اندر ایسے طرح کوئی چیز داخل ہو گئی جنہیں کفر کھرچنا شروع کیتا ہے جنہیں کفر دی میل اتارنا شروع کی دیئے اے جبیر رضی اللہ تعالیٰ ذرا دسوتے صحیح نبی پاک پڑھ کی رہنے نبی پاک تلاوت کی کر رہنے آپ بیان فرمانے 27ویں پارے دی سورہ الطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیاں 2 آیتاں تلاوت کرنا جانا سرکار پڑھ رہنے عذاب ربک لواقع ما له من دافع ما له من دافع ترجمہ سننا سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں جدہ ترجمہ ہوئے تیرے رب دا عذاب ضرور واقعہ ہوئے گا تیرے رب دا عذاب ضرور واقعہ ہوئے گا تیرے رب دے آن والے عذاب نو کوئی نہیں ڈک سکدا کوئی نہیں ڈک سکدا کوئی نہیں ڈک سکدا میرا رب جنوں پکڑنا چاہے جدوں پکڑنا چاہے اس امت مجموعی عذاب نہیں آئے گا جزوی طور پہ عذاب جمعے کے پچھلے جمعے اتنے اولے پہ اتنے بڑے اولے پہ اسی پھر بھی نہیں سمجھے انہیں جنازہ پڑے ہو ساڑھے دل پھر کتھے نے اسی دکان تے بیٹھ کے وہی کاروائی جاری رکھنے ہو اسی بازارش نکل کے وہی کہہ کے جاری رکھنے ہو او لوگو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرمانے
میں جدوں اے آیتاں سنیاں میں ڈر گیا مینوں انج لگدا ہے جویں میرا دل پھٹ چلے آئے میرا دل پھٹ چلے آئے میرا دل پھٹ چلے آئے میرا سینہ پھٹ چلے آئے میں دل کو پوچھیا اوے دلا دس چین لینے کی نہیں میرے دل چوں آواز آئی جبیر چین چاہی دئی مصطفیٰ دے قدماں وچ چلا جا اچھی آنکھوں حضرت سبحان اللہ اسی سمجھنے ہاں انہیں داڑھی رکھی ہے ایک خطیب ہے تقریر بڑی کردہ ہے اے پیر صاحب نے انہیں جبے پائے نے اے بڑے پیر صاحب نے اے تے مسجد نمازی صاحب نے اے تے حضرت صاحب نے اے تے پیر صاحب نے اے تے علامہ صاحب نے اے تے مفتی صاحب نے اچھا جی اللہ دے بندے دی علامت کی ہے صرف داڑھی رکھ لینا صرف دستارم بن لینا او دے فضل ہی چو فضل ہے دستار بن لینا او دے فضل ہی چو فضل ہے جو داڑھی رکھ لینا مگر او دی پہچان کی ہے فرما لسانہ مشغول بتلاوت القرآن فلانے خطیب صاحب آئے انہاں بس کرائی انہاں کی کرائی انہاں کو تیرے دل نال گل کی تھی کوئی تیرے ضمیر نال گل کی تھی عارف صوفی پیر کنوں کہندے عالم کنوں کہندے فرما جدی زبان قرآن نال مشغول ہوئے قرآن ہائے دوستو سبق ہے سال دا دوسری نشانی وَلَوْنُهُ أَسْفَرُ مِنْ جَوْ مِنْ خَوْفِ الْحِجْرَانِ فرمایا جدو قرآن پڑھتا ہوئے پھر وہ رنگ زرد ہو جائے وہ دیتے خشیت الہی ہو جائے وَقَلْبُهُ زَاهِرٌ بِنُورِ الْإِيمَانِ عارف کنو کہندن پیر کنو کہندن جدی زبان قرآن المعطر ہوئے جدے چہرے دا رنگ بدل جائے اور تیسرا جملہ فرما جدے ظاہر تو ایمان اینج چھل چھل نور دیاں لاٹا مارے وہ دا رنگ نہیں ایمان تے ایمان کنو کہندن کردار اگلا جملہ سنو قلت النوم و ترک الشغوات بڑا پیر ہے جی بڑا صوفی ہے جی یہ جا ساری رات سکتا رہندا ہے یہ صوفی کی میں ہو گیا یہ پیر کی میں ہو گیا یہ عالم کی میں ہو گیا جرا رات دیاں نیندہ چھوڑے اے دل دی خواہشات میں دفن کرے خواہشات دفن کرے خواہشات دفن کرے امام حسن مجتبہ پاک گلی چو گزر رہنے تے نالی دے ویچے ایک روٹی دا ساوا ٹکڑا لے گیا ہے ساوا ٹکڑا سمجھ دیو جنہوں کلی پئی ہو ساوا ٹکڑا لے گیا ہے تے امام حسن پاک نبی پاک دا پتر ہے نا اے مولا حسین دا نا سننا لے ہو مولا حسن دا کیوں نہیں سن دے مولا حسن پاک خود غلام نو نے کیا خود نالی چو ساوا ٹکڑا کڑیا تے جتے وضو کرنا سی نا اتھے جا کے نا تو ہو کے تے اپنے غلام نو پھڑایا لے پھڑ کے کھلو تے میں ذرا وضو کر لاں تے جس لئے وضو کر دے سن نا مولا حسن آپ تے چہرے دا رنگ بدل جاندہ سی تے آپ جس لئے اس کیفیت تو باہر نکلے وضو کر کے تے غلام نو اندنے وہ سکا ہویا ساوا روٹی دا ٹکڑا کی دی وہ عرض کر دے حضور میں تے کھا لیا ہے فرما بھوک لگی سی آندہ نہیں نبی دے پتر نے چو پھڑیا سی تو میں کھا لیا
ذرا جاگنا جملہ ذرا سننا ذرا حضرت امام حسن نے فرمایا انت حرن جو تو عقیدت نہ ٹکڑا کھادا ہے جو تو اللہ دے دیتے ہوئے رزق دی تظیم کی دیئے حسن نے تینوں آزاد کر چھڑیا بزرگ لکھ دینے جنہوں نبی دے پتر حسن نے آزاد کیتا دنیا ویچ وہ دین تے قائم رہا تے اللہ نے انہوں جہنم کو آزاد کر چھڑیا اسی اجدر روٹی دے ٹکڑے باہر سوچ اسی تے ویاما تے جانے ہیں تے ویلو اچھی اچھی چیز پالنے ہیں تو جن پر سوڑ ساڑھے کل تھوڑی جی فراوانی آئے تے ساڑھے چھ نفاست آ جانے ایک قرآن پڑھنا لے آنو تے زیب نہیں دے دا اللہ اکبر کبیرہ سونے مدینے آلے ہو کپڑا میلا ہو جائے وقت دے مطابق تو لئی دے اس وقت دے مطابق جیڑا بھی ہودا کوئی صرف ہے او دے نال تو لئی دے محبوب سونے آتے جدو دل میلے ہو جائے کپڑے تے تو لئی دیں تے دل میلے ہوں تے پھر کی بھی حضرت سننا دا قال ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جی میں لوئے نو زنگ لگ جاندے اے میں دلانو بھی زنگ لگ جاندے جی میں لوئے نو زنگ لگ جاندے اے میں دلانو بھی زنگ لگ جاندے عرض کی دی گئی آقا جدو لوئے نو زنگ لگ جائے او دا مالک انو پھٹی ویچ ڈال دے انو اتھے جا کے ریگ مار لگان دے انو پٹھی اچ جناب لوئے دی لوئے آگ دی پٹھی اچ جا کے او دے زنگ نو ختم کر دے ان دے تے جناب ریگ مار مار دے ریگ مار 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 کے انہوں صاف کر دے او دی چمک پیدا کر دے او دی دمک پیدا کر دے میرا سونا نبی پھر انہوں پالش کر دے پھر انہوں بار رکھ دے او دی عمر ود جاندی ہے او دی طاقت ود جاندی ہے مگر سونا حبیب جدو دل میلے ہو جان پھر پالش کتھوں کرانی ہے پھر صاف کمیں کرنے میں شعب الایمان پڑھ رہے ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قال قراءت القرآن و ذکر الموت سرکار فرمانے اے صحابہ جندے جندے دلاتے زنگ لگ جائے میری امت نو پیغام دے دیو میرے غلامانو پیغام دے دیو اوہ صاحب ہو جائے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے گناہ دی وجہ تو دل تے زنگ لگ جائے انہوں کیویں پالش کرنا ہے انہوں کیویں دھونا ہے انہوں کیڑے کھو تے لے کے جانا ہے انہوں کیڑے چشمے تے لے کے جانا ہے انہوں کیڑی دہلیز تے لے کے جانا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں انہوں کدرے نہیں لے کے جانا تو کسرت میں موت نو یاد کر کسرت میں موت نو یاد کر کسرت میں موت نو یاد کر تو تینو جدوں ٹائم لگے میرا قرآن پڑھتا جا تیرے دل تے رحمان اپنی محبت رنگ چڑھائے یا اللہ قرآن تو پڑھے قرآن اساں پڑھے مگر او کرم نہیں مل رہے بھائی جاگ رہے ہو یا نہیں پہلے لوگ قرآن پڑھ دے سن تے اس سے ٹائم جناب پتہ جے چھوٹیاں چھوٹیاں ہونا تے مسجد اچنا بیٹیاں نو ماما نے نکے بچے دے کے کلنا نمازی نکلن گے تو پتر پھوک مروائیں کرم ہو جائے گا تے روندے بچے چپ کر جانے ایسا ہوندہ سی نا جی کیوں جی آجی صاحبان ایسا ہوندہ سی نا جی ذرا بھائی جاگ کے سننا ہون تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے پھوکا بھی ماریاں جاندہ ہے آرام کیوں نہیں قرآن پڑھیا جائے تو رحمت اتر دی رحمت تے آج بھی اتر دی سانو کیوں نہیں مل دی کرم اتر دے سانو کیوں نہیں مل دا نور اتر دے سانو کیوں نہیں مل دا آخری گل دی طرف میں بڑھ رہے ہیں
عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فيه. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، اس امت دے مفسر جنہاں نے اکھ نبی دی چولی وچ کھولی، جڑے اجے ماں دے پیٹ چنے تے میرے نبی فرمایا چاچی ام فضل جا تیرے نبی دی دعائے رب تینو پتر دے وے گا. میری امت دا پہلا مفسر قرآن ہوئے گا. آپ بیان فرمان لیں. آپ کو لو پوچھا گیا اے ابن عباس اسی قرآن دی تلاوت کرنے ہو فضل نہیں ملدا، رحمت نہیں ملدی، او دی وجہ کی ہے؟ ذرا غور نہ سننا. تسی بھی قرآن پاک پڑھ دے ہو، میں بھی قرآن پاک پڑھنا، مگر جڑی چیز سڑے تے اترنی چاہی دیئے، جڑا ورود سڑے تے ہونا چاہی دے، جڑا کرم تے فضل سڑے تے اترنا چاہی دے، او دا حصول کیوں نہیں ہو رہا؟ او دی وجہ کی ہے؟ غور تے تو جنہ سماعت فرمانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے او لوگوں جنہیں اللہ دا قرآن سکھیا تے سکھن تو بعد محض پڑھدا رہا، صبح بھی پڑھدا رہا، شام بھی پڑھدا رہا، دوپہر بھی پڑھدا رہا، روزیاں وچ بھی پڑھدا رہا، دوستانہ شرط لا کے پڑھدا رہا. تو ایک سپارہ پڑھے میں 2 سپارے پڑھاں گا، تو ایک قرآن ختم کیتا ہے میں 2 قرآن ختم کراں گا، تو 5 قرآن ختم کیتے ہیں میں 6 قرآن ختم کراں گا. فرما لوگوں فضل اودوں ملنا ہے، رحمت اودوں ملنی ہے جدوں قرآن پڑھ کے عمل کرو گے. جدوں قرآن پڑھ کے جو قرآن کہہ رہی ہے، جو قرآن دی ڈیمانڈ ہے امر دے متعلق، نہیں دے متعلق، نبی دے سنت دے متعلق، نبی دے طریقے دے متعلق، تلاوت 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 محض تلاوت نہ کر، محض تلاوت نہ کر. جب تلاوت کرنا ہے ایک آیت بھی پڑھ لے، انہوں سمجھ لے، انہوں سکھ لے، جا کے خود نہ پڑھی. ہر چیز دا کوئی نہ کوئی استاد ہوندا ہے. قرآن نو خود نہ پڑھی، قرآن دے ترجمے نو خود نہ پڑھی، قرآن دی تفسیر نو خود نہ پڑھی. کئی لوگ بڑے جناب سینے چوڑے کر کے کہنے چھٹو جی مولوی صاحب نو میں رات نو قرآن پڑھے ہے، میں ہوتا ترجمہ بھی پڑھے ہے، میں ہوتی تفسیر بھی پڑھی ہے. انج سمجھتے ہیں جی میں 7ویں آسمان نو اسا ہاتھ لا لے ہے. ابن عباس فرمانے ہداہ اللہ من الضلالت فی الدنیا ووقاہ یوم القیامت سوء العذاب سوء الحساب. قرآن پڑھ کے جے کسے استاد دے کول، کسے شیخ دے کول، کسے مفتی دے کول، کسے عالم دے کول تو صحیح قرآن سکھ کے سمجھ کے ایک آیت دی تفسیر بھی سکھ لئی، اللہ تینو ہدایت عطا فرمائے گا. ہدایت دا فیض کی ہوئے گا. اللہ تینو دنیا دیا مشکلات تو بھی بچائے گا، قیامت دن عذاب تو بھی بچائے گا. کئی دوست کے اندر جی میں تو خود ہی پڑھ لے جی میں اندھے کو پوچھ لما گرامر دے اعتبار ہوتے انہاں کہنا پھر ویکو نا جی میں کوئی عالم تے نہیں. جی بیالوجی تو خود نہیں پڑھ سکتا، کیمسٹری تو خود نہیں پڑھ سکتا، ایف ایس سی تو خود نہیں کر سکتا، بی ایس سی تو خود نہیں کر سکتا، آئی کام تو خود نہیں کر سکتا، بی کام تو خود کوئی نہیں کر سکتا. تو جڑی کائنات دی سب تو بڑی کتاب ہے انہوں خود کی میں پڑھ. بھائی دوستو بھائیو آؤ ذرا آخری کلمات دی طرف چلیے. ہاں حیران ہو جاؤ گے جی جیسے لے اے حدیث پاک تسی سماعت فرماؤ. مگر اس تو پہلے میں کوئی شعر صرف شروع ہے 2-4 پڑھے لیں مگر ان میں آخری گل کرنی ہے. اس تو پہلے میں ایک قرآن پاک دے حوالے نہ ایک
قرآن پاک دی نظم ہے وہ دسنا چاہنا. اے وائز وقت بتا قرآن کی شان ہے کیا, مومن جسے بھول گیا قرآن کی شان ہے کیا, جس نے لگایا ہے قرآن کو سینے سے در اصل ہے ان کو پتا قرآن کی شان ہے کیا. اترا ہے رسالت پر جبریل اسے لائے, بتلائے گی غار حرا قرآن کی شان ہے کیا, بتلائے گی غار حرا قرآن کی شان ہے کیا. پھولوں سے سجانا پھر بند تاکوں میں رکھ دینا, اے غافل سوچ ذرا قرآن کی شان ہے کیا, مومن جسے بھول گیا قرآن کی شان ہے کیا. قرآن پاک کی میں پڑھنا چاہیے, ذرا غور اور توجہ فرمانا. حضرت فضیل بن عیاس بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے. آپ دے کول کچھ لوگ آئے, انہاں کہا جی اسی راتی قرآن پاک شروع کیتا ہے, پڑھ بھی لیا, ترجمہ بھی, تفسیر بھی, اسی ایک آیت کھنگال کے آ گئے ہیں. ہے تو میرے روی کھیل قرآن پاک دیا برکتہ لینا آئے کی میں قرآن پڑھی لے سننا گا. حضرت فضیل بن عیاض فرمان لگے لو طلبتم کتاب اللہ کی لوجدتم فیہ شفاء لما تریدون. فرمایا ساری رات قرآن پاک پڑھ کے تسی آ کے تے سمجھ دیو اسی بڑا بڑا کام کر رہے ہیں. تو انہوں تے اجے ایک حرف دا بھی پتہ نہیں, سمندران دا پانی ہو دی تفسیر لکھے تے قرآن پھر بھی وعدو ہے. اوئے تسی پڑھنا استے قرآن لیا سی یا شفا واسطے؟ تو اڑے سینے کیسے نے ہوئے پڑھ کے تے کہہ دیتا ہے بس پڑھ لے اور بند کر دیں. جملے ذرا غور رسول آپ نے فرمایا قد تعلمنا القرآن ان فی تعلمکم القرآن شغلا لآمارکم و آماری اولادکم. قرآن پاک دی تفسیر قرطبی تو پڑھ رہی, ساڑھے دوستان دا مزاج بن گیا کہ مولانا صاحب تقریر کرن کو کہانی ٹائپ جی حدیث سنان, کو واقعہ ٹائپ جی گل سنان, جیدے تو ڈریکٹ جنت دیئے بشارتاں. دوستو یہ جنت دیاں بشارتاں سن سن کے تیسی بے عمل ہو گیا. اصل حقیقت ہے سانو پتہ ہی نہیں. یاد رکھنا اور رحمان بھی ہیں تو جبار بھی ہیں. کدی کدی صفت رحمان دا مظاہرہ کردہ ہے تو جدوں انہیں صفت جبار دا مظاہرہ کیتا نا تو پھر وڈے وڈے کلغیاں لے توڑ کے رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر جا کے سننا. حضرت فضیل بن عیاض کا جواب سنا, فرما قرآن سکھن دا جذبہ توڑے سینے وچ موجود ہے, توڑی وی عمر گزر جائے, توڑی اولاد دی وی عمر گزر جائے, اولاد دی بھی عمر گزر جائے, اسی سارے گزر جائیں قرآن دا فیض پھر باقی ہے. کائنات اچھ کوئی ایسا مفسر نہیں گزریا جنہیں کہہ لو بھائی میں سارا کچھ بیان کر دیا. کوئی ایسا محدث نہیں گزریا جنہیں کہہ لو بھائی میں ہر شے مکمل بیان کر دیتا. انہوں جو پڑھو اویں اور نقات, جو پڑھو اویں اور رحمت. او 1450 سال تو تفسیرہ شروع ہوئی ہیں. اینیاں کتاباں نے
میں تو تسی اتنے بہ کے صرف ساری رات قرآن دیاں تفسیراں دیاں کتاباں دے نام گن چھڑیے سانو وہ بھی نہیں ہونے کدی غور کیتا ہے کدی توجہ کیتی ہے قرآن دا اعزاز کیا ادھر توجہ نہ سننا بھائی غور نہ سننا ہاں ہاں ایک بندہ اللہ دے ایک ولی کول گیا وہ کاتب سی کاتب انہیں آکھیا بھائی گل سنو میں تورات بھی لکھی ہے زبور بھی لکھی ہے انجیل بھی لکھی ہے تے تسی آکھو تے میں تہاڈا قرآن نہ لکھاں اچھی کدی آکھو گے سبحان اللہ وہ حضرت صاحب فرمان لگے یار میں تینوں پیسے دینا بڑی گل ہے تو ہاتھ نال قرآن لکھ دے قرآن لکھ دیا وہ دی نیت چور آ گیا انہیں آیتاں بدل دیتیاں کچھ دن گزرے قرآن لے کے آیا لو جی میں قرآن لکھ دوں وہ بڑے راضی ہوئے انہوں نے کہتے ہیں ہور معاوضہ دوان گے پر سانو ذرا پڑھ لیں انہوں نے جدو پہلا پارا پڑھیا پہلا پایا گزریا انہوں نے کم تو پڑھ لے انہوں نے کہا بدتمیزہ بے حیابہ او ظالمان قرآن دی اے آیت ایتھے ہے ہی نہیں بولے نہیں یار بولے نہیں یار ذرا جاگو مہربانی وہ مجوسی سی انہیں کہا یہ آیت ایتھے ہے ہی نہیں انہیں کہا تسی کلے بندے ہو کہ دو چار ہور بندے بلاؤ انہاں کیا میرے کلے دی گل کرنا ساڑھے نبی دی امت چوں 7 سالاں دے بچے تو لے کے 107 سال دا بزرگ حافظ بھی لے آ جڑی گل میں کیتی ہے اس قرآن دی ایک ایک آیت ساڑھے بچے نو یاد انہیں کیا بنے میں توڑے کلے آتے نہیں محتمین تو اسی ہور بندہ آیا جو انہیں بھی پڑھیا انہیں کیا ہوئے یہ تو کی نہیں بدلیا انہیں ہور پھر بدلیا وہ پھر جناب جیسے لو پریشر چایا انہیں کیا میں نو ماریا جینا اوہ اللہ دیو بندیو میں صرف ویکھنا چاہندہ ساں جیڑا توڑی قرآن کتاب چیلنج لکھے آئے اللہ فرمانے نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو رات میں اللہ نے آکھیا اللہ نے اے آکھیا میں نازل کی تھی حفاظتی ذمہ داری نبیوں دی ولیاں دی تو جو میرے اللہ تعالیٰ تو رات تو بعد زبور انجیل نازل کی تھی حفاظتی ذمہ داری خود نہیں لئی جدوں قرآن دیواری آئی رب فرمایا اے مدینے آلیا اے دی حفاظتی ذمہ داری بھی میری اے نو نازل کرن دی ذمہ داری بھی میری انہیں کیا میں نو ماریو نا میں تو رات لکھی ہے میں جا کے نسخے دیتے میں وچ بڑا رد و بدل کیتا یہودیاں نو پتہ ہی نہیں لگے ہو انجیل عیسائیاں نو دیتی میں بڑے رد و بدل کیتے میں بڑے وعدے گھاٹے کیتے انہاں دے بڑے بڑے عالماں نو دیتی ہوں انہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا پر پیدا کرنا لے دی قسمیں اجے چند آیتاں گزریاں نے تسا میں نو کردل تو پکڑ لیا ہے اور میں نو مارو نا میں صرف دیکھنا چاہتا سا اے دی حفاظت کون کرنا لے ان رک جاؤ تسی بھی سچے ہو توڑا نبی بھی سچا ہے توڑی کتاب بھی سچی ہے بس میں نو کلمہ پڑھا نوجوانوں ذرا سنیا جے یار مر جانا ہے منا مٹی تھلے آخری لفظاں تے پہنچ گیا میں حضرت ابن بریدہ فرماندے رضی اللہ عنہ میں نبی پاک سرکار کو بیٹھا رہے ہیں اساں سرکار دی بارگاہ چرچ کی تھی یا رسول اللہ جدو پہلی رات قبر اچ جانا ہے وہ دی کو گلتے سناؤ ہائے ہائے اچھی نہیں جا کیا سبحان اللہ
جدو پہلی رات جدو پہلی بولو تو صحیح جدو پہلی بولو جدو پہلی رات کتھے جانا ہے قبر حضور او جدو جانا ہے نا پتراں بھراواں یاراں سجنا بیلیاں کی پانی تے پا کے واپس کنی کو دیر کھلونے پتراں قبلہ کرنل صاحب مار صاحب رانا صاحب جتنے بھی آج صاحب جتنے بزرگ بیٹھے ہو بھائی تو جو کریا جائے اوہ جنی دیر تسی جیندے ہو نا انی دیر تک کی تسی پتران دی ضرورت ہو میرے لفظوں نے ضائع کر دے تو مرضی تو آڈی میں گل ختم کروا جنی دیر تک تو آڈے ساہ چل دے نا صرف انی دیر تک پراوانو پراوان دی لوڑ ہے یارانو یاران دی لوڑ ہے اے ٹھاؤ ہی نہیں کسی نے تیری کوئی لوڑ اے تیری میری اوقات ایس جملے نہیں تو سوچیا میں پھر کہنے لگا جیڑے کہندے سانا تیرے تو بغیر میں مر جانا ہے مریا کوئی نہیں جیڑے کہندے سانا تیرے تو بغیر میں کھانا نہیں لگدا وہ سارا کچھ کھا رہے جیڑے کہندے سانا تیرے تو بغیر تے ملک تے شہر ہی اجڑ جانے ہیں کوئی نہیں اجڑے آخری لفظ سنو بڑے شیر میرے ذمن اچھنے مگر میں نہیں پڑھ ایک آنکھوں تے پڑھ دیں ہاں شیر بھی سنو گے تو تم پتہ لگے گا دا مطلب کی بلے شاہ صاحب فرما دے نے تسبیح پڑھی مکاراں والی تو داڑھی کی تھی چٹی پرایا مال ایویں کھادا جویں ترکاری مٹھی نہ تو مسجد کعبے بڑی آؤ نہ قبری اندھیری ڈٹھی خبری تدا پوسی بلے شاہ جدو موتے پوسی مٹی موتے مٹی پہنی اینا ہتھاں نال کار کردا رہے ہیں نا اینا لئی آوی بنا لاں اینا لئی آوی بنا لاں انہوں آ کھوا لاں انہوں آ کھوا لاں انہوں آ دے لاں اینا بول نہیں ایدے تے تالے لگ جانے یتیمہ دا حصہ نہ کڈیں گا تے کتھے دولت لے جانی ہے غریباں دا نہ کڈیں گا تیاں دا حصہ نہ کڈیں گا پتراں دا نہ کڈیں گا مسجد دا حق نہ دیں گا گلی محلے دا حق نہ دیں گا مدرسے دے طالب علم درویش رول کے مر گئے بھوکے پیاسے تسے دین نبی دا مضبوط کیویں کریں گا اپنے بچیاں نو اللہ تو توفیق دوے بہتے بہتے کپڑے لے کے دیو پر مدرسے دے کدی انہاں درویشاں نو روٹی لے دیا کرو جنہاں سارا سال قرآن پڑھنا پلیو کدی غور کیتا سلطان العارفین فرما دینے خام کی جانر اوہ سار فکر دی جڑے محرم نہیں دل دے آب مٹی آب دا معنی ہے پانی او گندا پانی جدی وجہ تو تے میں پیدا ہوئے آب مٹی تھی پیدا ہوئے خامی پانڈے گل دے لال جواہراں
دا قدر کی جان جو سوداگر دل دے ایمان سلامتی اوئی لے جاسن جڑے پج فقیراں مل دے جس مٹی وچوں پیدا ہویا ہے اسے مٹی وچ جانا ہے صحابہ عرض کر دینے حسنین دے پاک نانا جدو بچے یار دوست بیلی مٹی پاک کے ٹر جان گے کوئی ایسا ساتھی کوئی ایسا بیلی جڑا سب تو پہلے قبر جائے گا میرے نبی پاک فرمان میں ساری عبارت نہیں پڑھ دا صرف دو جملے پڑھ دینا میرے حضور فرمانے ہین ینشق عنہ القبر کالرجل الشاہد تینو قبر چ رکھ کے تیرے بچے واپس آ گئے یار سجن واپس آ گئے پتہ نہیں کنے 100 سال تو قبر چ ستا رہا پھر قبر چ سون تو بعد جدوں قبراں کھلنیاں نے میدان حشر لگنا ہے قیامت ہونی ہے اٹھ کے حشر دے میدان چ جانا ہے تو تے حافظ آباد دے قبرستان چ تو تے جیلم دے قبرستان چ تینو کی پتہ ہے کتھے جانا ہے دعائیں 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 تو جاؤ دعائیں دعائیں نہ تیرا ملک ہوئے نہ تیری برادری ہوتے ہوئے اور جدو قبر کھلے گی نبی پاک فرمانے نے سب تو پہلے قبر میری کھلے گی میرے سچے ابو بکر ہوئے گا کھبے عمر ہوئے گا پھر بدر والے اٹھیں گے پھر احد والے اٹھیں گے پھر بقی والے اٹھیں گے پھر جنت المعلا والے اٹھیں گے پھر جتے جتے میرے صحابہ نے او اٹھیں گے یا رسول اللہ اسی ایشیا وچ رہن والے جدو ساڑیاں قبراں کھلن گیاں ساڑی قبر کھلے گی کوئی دوست ساڑے نال بھی ہوئے گا میرے نبی فرمانا جدو مومن دی قبر کھلے گی سامنے ایک خوبصورت نوجوان ہوئے گا او کہے گا اوے نہ ڈر تو میرا بیلی ہے تو میرا یار ہے میرے بھوکھچ بھی نال رکھی ہے اور میں نو خوشی اچ بھی نال رکھی ہے میں نو غمی اچ بھی نال رکھی ہے اوے ڈرنا تینو میرا دسنا آج کتھے ہی کٹھیاں ہونے یا رسول اللہ او بندہ کون ہے فرمایا لباس سے بشری اندر او محمد دا قرآن ہوئے گا لباس سے بشریہ چو قرآن ہوئے گا دوستو میں کل مکان لگا قرآن نے کہنا ہے تو رات نو کھلو کے میں سندہ رہے ہیں تو جن نے سنے ہی نہیں یار او دا بلنا ہے جن نے سنے ہیں قرآن انا صاحب کا میں تیرا یاراں میرا نام قرآن ہے او تو روزہ رکھ کے میں نو پڑھ دا رہا ہے اوے تو تھکیا ٹوٹیا آیا اوے عشاء دی اذان ہوئی اوے تو مسجد دوڑ لگائی اس واسطے کہ میں مصطفیٰ دا قرآن سننا ہے او میں تیرے عشاء نو سننا لا قرآن فجری پڑھنا لا میں تیرا قرآن او دکان ہٹی رستے بازاراں وچ پڑھیا گیا میں قرآن میں تیرا قرآن اللہ اکبر کبیرہ
جنہیں قرآن سنیا ہونا ہے، جنہیں قرآن سنیا ہونا ہے، اوہ قرآن انہوں پکڑ لے گا۔ حافظ آباد دا قبرستان کھلنے تے جا کے اکٹھیاں کتے ہونے، عرفات میدان اندر قرآن آکھے گا اوہ کرنا جے سلیمان نبی دا ایک ولی 1000 میل تو تخت لیا سکتے، اکھ بند کر او سامنے تیرا نبی کھڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تا کس کا زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سرلا مکان سے طلبی ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی ہے کہ ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ایک ایک نبی دا نوکرات کھڑا کر کے حضرت سعدی دا جملہ پڑھو، بلغ العلا بکمالہ، بلغ تینوں نبی دی عزتی کے سامنے پاک ٹائم ہو چکے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہے بلغ العلا کشف دجا لہی حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ذرا، حسنت جمیع صلو۔ شیخ سعدی شرازی نے بالغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی 3 شعر لکھے، تسلو علیہ وآلہ آمدہ ہی نے۔ ایک دن گزریا، دوجہ دن گزریا، تیسرا دن گزریا، خود سو گئے نے قسمت جاگ پئی ہے، میرے نبی آئے، ہولی نہیں یار، میرے نبی آئے، میرے نبی آئے، میرے نبی آئے، سرکار آئے، حضور آئے۔ سعدی میری نعت لکھی ہے جی سونا حضور مکمل نہیں ہوئی، فرما سناتے سہی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سعدی اگے بڑھ، مدینے آلیا 3 دل گزر گئے، میرا کلم بڑا چل رہے پر ہون نہیں چل رہے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں سعدی لکھ تو لے دس تیرا نبی جانے، لکھ تو لے دس تیرا نبی جانے۔ سعدی قلم پکڑ لی، حضور فرمانے لکھ سعدی بلغ العلا بکمالہ، زور لا کے کہو میرے نال، بلغ العلا کشف الدجا حسنت جمیع۔ ہون زور لا کے 5 باری کہنا دے، صلو علیہ صلو علیہ، ہاتھ کھڑا کر کے افضل بات آلے ہو، صلو علیہ
صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ۔ یاد رکھیں قرآن اسے آتا ہے جسے نبی آتا ہے، نبی اسے آتا ہے جسے صدیق آتا ہے، عمر عثمان علی آتا ہے۔ یہ چار یار اسے ملتے ہیں جسے حسن ملتا ہے، حسین۔ حافظ آباد والے 5 واری آکھو ذرا سبحان اللہ۔ تاں یسیاں نے تو یوں ساڈا چین تے قرار، ہزاراں ترلے کر چھڑے تھے کہ ساڈا شہزادہ ہے، پتہ نہیں کنیا سالاں تو میں نو آندا ہے۔ آخری شعر ہے، تقریر ختم، مل کے میں نال کہہ لو تو یوں ساڈا۔ لنگر لے آؤ جی ملک صاحب، سارے انہوں بڑے ادب نال تحفہ پیش کرو لیلۃ القدر دا۔ اے ساڑے مہمان آئے نے، اے نبی پاک دے غلام آئے نے، اسی تو انہوں ساڑے واسطے چ نہیں تو میں دل کڑ کے پیش کرا۔ حافظ آباد دا ایک نوجوان میرے نال آکھو تو یوں ساڈا سونیا، زور لا کے تو یوں ساڈا سونیا، بولو تو یوں ساڈا سونیا، بولو تو یوں ساڈا، تیرے نال وسیدہ جہان سونیا، بولو تو یوں۔ حافظ طاہر صاحب ہاتھ کھڑے کر کے آکھو تو یوں ساڈا چین، تو یوں ساڈا ہوراں دے ہور سہارے نے۔ او محمد شہد تیرے بابا تے بقیت ستے ہوئے نے، حافظ مبارک صاحب دا پتر جتھوں دی مٹی اتھی جاندی ہے نا، ہوراں دے ہور سہارے نے، ساڈا تے آقا تو یوں سہارا، تو یوں ساڈا تیرے نال وسیدہ، تاریاں دے نال اسی سجی ہوئی رات نو ایک رات اسی ساری کائنات نو، اوے دیواں تیرے میں دیواں تیرے، میں دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، بولو دیواں تیرے نیا جی، دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا، تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا، بولو تو یوں ساڈا چین تے قرار سونیا، بولو وسدارا وسدارا، میں جو آکھا نا وسدارا، تو سبحان اللہ کہنا پھر تین پتہ لگنا میں کی کہنے لگا۔ وسدارا ساڈے دلاں دیا جانیاں، اوے دلاں دیا جانیاں، اے کہندیاں ظہور دیاں اکھیاں نمانیاں، سنیوں زور لا کے کیا جے، بسے تیرا سونا دربار سونیا، بولو بسے
ہاں ہاں وسے تیرا سونا بولو بولو وسے تیرا سونا ہاں وسے تیرا سونا بلکہ انج بھی کہتے لطف آئے گا لوکاں دے زمانے دلدار بتیرے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتیرے نے او سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے سرکار دسوں سانو سرکار دسوں سانو حسنین دہاڑا جے سرکار ہمیں آو اس محفل وچ بیٹھے بیمار نے اس محفل وچ بیٹھے اس محفل وچ بیٹھے بیمار حسنین دہاڑا اجازت ہوئے تے پیر سیال دی بولی ترجمہ کر لو اے لنگر سی بھی تقسیم ہوئے گا تے ایمان بھی وجد چاہے گا چشتیوں تسی نہ بولے تے پھر بڑا میں خواجہ صاحب نے شکایت نانی توڑی خواجہ صاحب فرماندن کوئی چیٹا بادام سی کوئی چیٹا بادام سی جملہ سنو گے تے لطف آئے گا کوئی چٹا بادام سی آج صاحب جوندیاں نوکر ہاں مویا مٹی بھی غلام جوندیاں نوکر ہاں مویا مٹی بھی غلام تاجدار گولڑا بول کے کہنے اوہ کوثر دا پانی یہ کوثر سارے بولو نا ذرا کوثر دا پانی آقا دے نالا دے او جند انج ویتے اوہ جند انج ویتے آقا دے نالا دے اوہ جند انج ویتے قرآن کی بات کر رہا تھا یہ قرآن نصیحت ہے روشن کتاب ہے کس کے لیے اس کے لیے جس کا دل ڈر گیا جس کا دل ڈر گیا کس سے ڈر گیا تجارت کے خوف سے بچے نہ ہونے کے خوف سے کوٹھی بنگلے کار نہ ہونے کے خوف سے نہیں اللہ کے خوف سے جس کا دل ڈرتا ہے پھر اس کے جسم پہ رحمت اترتی ہے پھر اس کے جسم پہ کرم اترتا ہے پھر اس کے جسم پہ فضل اترتا ہے پھر نور اترتا ہے لوگوں آج ہمارے زبانوں پر تو قرآن ہے مگر دلوں میں خوف نہیں رہا ہے دلوں میں خوف لاؤ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو تم بظاہر کوئی ایسا جرم نہیں کرتے کہ مجھے پولیس نہ پکڑ لے تم کوئی ایسا بظاہر جرم نہیں کرتے کہ میرا باپ میری ماں مجھے گھر نہیں آنے دے گی اگر ان سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے تو میرا رب تو ہر جگہ پہ موجود ہے
میرا رب تو اپنی شان کے لائق وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی نظر میں ہے سارا کچھ۔ آئیں اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، جو اس نے حکم دیا اس کو بجا لائیں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ خدا کی قسم جب اس انداز میں قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہمارے سینوں پہ بھی رحمت اترے گی، پھر ہمارے جسموں پہ بھی رحمت اترے گی، پھر ہمارے گھروں میں بھی رحمت اترے گی، پھر ہمارے شہر میں بھی رحمت اترے گی، پھر ہماری مسجد میں بھی رحمت اترے گی۔ پھر تم جہاں سے گزر کے جاؤ گے، ارے ایک عالم دین اگر کسی قبرستان کے باہر سے صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ کے گزر جائے، 40 دنوں کے بعد واپس آئے، تو جو قبر میں مومن ہیں وہ پھر بھی بسم اللہ کا ثواب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہاں سے آیا تھا یہ ثواب، تو وہ بول کے کہتے ہیں محمد عربی کے دین کا عالم یہاں سے گزر کر گیا تھا، جس نے ہمیں ثواب دیا تھا۔ 40 دنوں تک اللہ کی بارگاہ سے ثواب اترتا رہتا ہے۔ تو جو عالم دین اپنی ماں کی قبر پر جا کر قرآن پڑھے، اپنے دوست کے گھر میں جا کے قرآن پڑھے، اپنے دوست کی دکان پہ قرآن پڑھے، لوگوں جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا رحمت بھی اترے گی، برکت بھی اترے گی، کرم بھی اترے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر کروں گا، آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی اچھا میں سرکار دا جملہ پڑھ دوں، پہلے میں اپنے پراواز پہ پڑھ دوں۔ سرکار فرماندے اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کہ لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔ نعمان بھائی سرکار فرماندے کپڑا پھٹے تے اترو پہ لائے، دل پھٹے کیسی سینہ تے ماں پیو باجی محمدی بخشا، کی مرنا کی جینا۔ آخری سخن سرکار دا میاں صاحب فرمانے کلا ہتھے کچھ کر نہیں سکدا، ایک دوجے نو توندا، تے ماں پیو باجی محمدی بخشا، کون کسے نوروندا۔ سارے احباب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہیں، اونچی کہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ اپنے ڈبے کو نہ دیکھنا، گنبد خضرا کی طرف رخ کر لو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔